بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم نعت کا شعر نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہمارے پاس ہے: بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر زیوکار آ گیا ہے۔ بجھے گا نہ، ختم نہ ہوگا، چراغ محبت، محبت کا دیا یا محبت کی روشنی، پیغمبر پیغام پہنچانے والا، زیوکار صاحب عزت۔ شاعر احسان دانش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکات کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوئے، ان کے غم بانٹے اور ایک محبت کا پیغام لے کر آئے، اور ہر ایک کی انسان، اور آپ نے ہر بات، آپ کا ہر عمل، ہر فعل انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ذرا بر بھی، ان کی شان میں ذرا بر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عزت ہیں، صاحب کمال ہیں، صاحب توقیر ہیں۔ اس شعر میں شاعر احسان دانش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکات کا تذکرہ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت، سراپا سر سے پاؤں تک سراپا محبت اور رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے اور ظلم و ستم کے شکار لوگوں کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، غم بانٹنا، انہیں معاشرے میں وقار، عزت اور عزت آبرو کا مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل انسانیت سے محبت اور خلوص پیار برے جذبات پر مبنی ہے، مشتمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کی حد یا کوئی تخصیص نہ تھی کہ ان کے جو حد لطف و کرم، ان کے رحم و کرم کی یا رحمت کی کوئی حد مقرر نہ تھی، یا ان کی وہ تخصیص نہ کی جاتی، ان کو گنا نہ جاتا یا ان کا شمار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا محدود رحمت کرم والے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قول، ہر بات اور ہر فعل، ہر کام انسانیت کی فلاح، بھلائی اور بخشش کے لیے رہنمائی کرتا تھا۔ بقول شاعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کی رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی، بھلائی کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رہنما بن کر آئے، سب کے راہبر بن کر آئے، اور آپ نے ساری دنیا کے مخلوق سے بھلائی کی، ان کو فلاح کا رستہ دیا، پیار محبت کا رستہ دیا، پیار کا دیا جلایا کہ آپس میں پیار محبت سلوک سے رہو، نہ کہ تفرقہ بازی پھیلاؤ۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ وقار، وہ عزت عطا کی کہ سرور عالم کے اعزاز، تکریم و تعظیم سے نوازا، عزت سے نوازا، توقیر سے نوازا، اور رحمت للعالمین کے لقب سے وقار عطا کیا، عزت عطا کی۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چرچا اس قدر ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہونا، قیامت کا منظر ہو جانا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار اور شان میں ذرا برابر بھی فرق نہ آئے گا۔ تمام زمانے، ماضی، حال اور مستقبل کے افراد خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کے تذکروں سے بھی آباد رہیں گے، تذکرے باتوں سے، کہ جو گزرا وہ زمانہ ہے، وہ جو موجودہ ہے، وہ جو آنے والا ہے، ہر ایک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان کے وقار اور عزت کو اور زیادہ توقیر اور شرف عطا کرنا ہوگا، کہ ان کی شان و شوکت کو اور بڑھانا ہوگا، بلکہ شان و شوکت اللہ نے خود بڑھا دی ہے، لیکن ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ بقول شاعر، دونوں عالم میں تجھے مقصود گھر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گھر آرام ہے، تو اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ مقصود، ارادہ، عزم، گر آرام، بلندی چاہتا ہے تو اس کا دامن، شاعر کہتا ہے کہ اگر تو دونوں عالم میں، دنیا جہان میں، آخرت میں اور دنیا میں اگر تو بلند مرتبہ، بلند مقام چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے، اس کے لڑی کو، اس کے جھنڈے کے سائے کو پکڑ لے، تاکہ تیری آخرت اور دنیا دونوں سنور جائے۔ شعر نمبر 6 ہمارے پاس ہے: زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، ایک خضر صدر راہ گزار آ گیا۔ خضر کہتے ہیں رہنما کو، رہبر کو، یا رہنمائی کرنے والا۔ صدر راہ انسان کے بدن کا بالائی حصہ۔ شاعر احسان دانش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے زمانے والوں، اللہ نے اپنا محبوب تجھ میں بھیجا،
تاکہ اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے اس دنیا کائنات کو مزید دکھوں تکلیفوں سے نکالنے کے لیے، ان کا مداوع کرنے کے لیے اپنے محبوب کو دنیا کائنات میں بھیجا کہ اے میرے محبوب تو اس دنیا کائنات میں جا اور لوگ تیرے دامن تھام لیں اور تو ان کی رہنمائی کر اور ان کو بھٹکے ہوئے راستے سے واپس لا، اور جو یہ انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، یا لڑائی جھگڑے میں یا فساد میں ہیں، تو ان کی رہنمائی کر کے ان کو ایک سیدھے راستے پر لا۔ احسان دانش تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں زمانے کو مبارک دے رہے ہیں کہ اے زمانہ محبوب، تمہاری خوش قسمتی، خوش بختی کا اندازہ اس عمل سے، اس کام سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے دامن میں، تیری جولی میں اپنا محبوب عطا کیا، اور پھر اسی محبوب باری نے اپنی زندگی کے با کمال خوبصورت 63 سال اپنی سانسوں سے تیری فضاؤں کو معطر کیا، تر و تازہ کیا، اپنے قدموں سے تجھے سرفراز کیا، کامیابی عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ خود اپنی مقدس کلام پاک کلام میں زمانے کی قسمیں کھاتا ہے۔ سورۃ العصر میں ابتدائی آیات میں لکھا گیا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی زمانے کی کہ دنیا کیا ہے، گھاٹے میں ہے، اس میں رہنے والے گھاٹے میں ہیں، تو کیا ہے، پھر اللہ نے اپنا محبوب بھیجا کہ اے میرے محبوب، یہ دنیا، یہ لوگ اس دنیا کائنات میں جو بس رہے ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، تو ان کی رہنمائی کر، ان کی بھلائی کر، تاکہ یہ خسارے سے نکل آئیں۔ بقول شاعر، سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، انواع تجلیوں سے یا نشانیوں سے، سارا عالم آئینہ ہے، روشن ہے آپ وسلم کے کردار سے، طرز عمل سے۔ شاعر کہتا ہے کہ سارا عالم آپ وسلم کے تجلیوں سے، نشانیوں سے بھرا پڑا ہے، ہر ایک میں آپ وسلم کی نشانیاں نظر آتی ہیں، ہر ایک چیز آپ وسلم کی ذات کی تصدیق کرتی ہیں، اور سارا عالم روشن ہے، زمانہ روشن ہے کہ ہر ایک چیز میں آپ وسلم کا کردار نظر آتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو خسارے سے نکالنے کے لیے، ان کو نقصان کو نفع میں تبدیل کرنے کے لیے، یا ان کے نقصان کو نفع عطا کرنے والے تشریف لے آئے، اور ان کی پستیوں بزدلیوں یا کم حوصلے کو عظمتیں عطا کرنے والے، اور ماؤں کو توقیر عزت عطا کرنے والے، اور باپوں کو فضیلت بلند درجہ عطا کرنے والے یا بلند مقام عطا کرنے والے تشریف لے آئے۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جنہوں نے آب حیات کیا اور ابھی بھی وہ زندہ ہیں، وہ ایک رہنما تھے، رہبر ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ایک رہنما اور رہبر کے طور پر جانے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سے بھی اعلیٰ و عرفہ ہے، بلند مقام رکھنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلند مرتبے والی ہے اور اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ زمانے میں انہیں امام الانبیاء کے لقب سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام جانا جاتا ہے، اس لیے انہیں امام الانبیاء کے لقب سے جانا جاتا ہے، اور قیامت کے دن مقام محمود پر، اعلیٰ مقام پر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے، یعنی دنیا میں کامل ترین کامیاب رہنما، رہبر، رہنمائی کرنے والے، قیامت کی مشکل گھڑی میں وہی رہنمائی اور مدد فرمائیں گے۔ بقول شاعر، عقبہ کی منزلوں میں وہی ہوگا دستگیر، عقبہ کی منزلوں میں وہ ہوگا دستگیر، انسان جس کے فیض سے کار جہاں، عقبہ آخرت یا عاقبت، دستگیر مدد کرنے والا، فیض کرم، کار جہاں دنیا کے معاملات، کہ آپ وسلم کی ذات دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی ہماری مددگار ہوگی، انہی کے فیض سے، انہی کے کرم سے ہم دنیا اور آخرت کی منزلوں کو طے کر سکیں گے، اور یہی ان کی لطف و کرم سے ہوگا۔ یہ تھے ہمارے آج کے 2 شعر۔ آج ہم اس کے ساتھ مشقی سوالات بھی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے، نعت کے پہلے شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات کا ذکر کیا گیا، یہ کون سی صفات بیان کی گئی؟ نعت کے پہلے شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات کا ذکر، جن میں سے چاند ایک کا ذکر درج ذیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عالم کا امدادگار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے لیے مددگار، امداد کرنے والے بن کر آئے، امین، امانت دار، سچی بات کرنے والے، غم گسار، غم کا مداوع کرنے والے یا غم بانٹنے والے۔ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے غریبوں کی جان میں اور یتیموں کے دل کو سکون آ گیا، کہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا اور یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کو دل کو سکون آ گیا، راحت آ گئی۔ کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس ہے، انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ عرفان ہونا، پہچان ہونا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے جن پر عمل کر کے انسان فلاح یا بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی